بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں 146ویں قسط ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے سرزمین کوفہ اور عبد المالک بن مروان۔ تو دوستوں، اب تک جس قدر ہم بیان کر چکے ہیں، ان سب سے کوفہ اور اہل کوفہ کی نسبت قلب میں عجیب قسم کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور کوفہ روئے زمین کی ایک عجیب مہر القلول بستی نظر آنے لگتی ہے۔ عبداللہ بن سبا اور ایک سازشی گروہ کو کوفہ میں کامیابی ہوئی۔ اہل کوفہ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل میں پیش تھے۔ اہل کوفہ ہی حضرت علی رضی اللہ کی سب سے زیادہ فدائی اور شدائی نظر آتے تھے۔ پھر اہل کوفہ ہی نے سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پریشان کیا، اور وہی ان کی بہت سی ناکامیوں کا باعث بنے۔ اہل کوفہ ہی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو عذاب پہنچایا۔ پھر اہل کوفہ ہی خون علی رضی اللہ تعالیٰ کے مطالبہ اور حضرت خلافت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے آمادہ ہوئے۔ اہل کوفہ ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا باعث بنے، اور انہوں نے ہی بڑی بے دردی سے کربلا کے میدان میں ان کو قتل کرایا، شہید کرایا۔ اس کے بعد اہل کوفہ ہی نے خون حسین رضی اللہ تعالیٰ کا معاوضہ لینے پر سب سے زیادہ آمادگی اختیار کی، اور حیرت انگیز طور پر اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا۔ پھر اہل کوفہ ہی تھے جنہوں نے اہل بیت کی سب سے بڑے حامی مختار بن عمیدہ کے خلاف کوشش کی، اور موصب بن زبیر کو کوفہ پر حملہ آور کرا کر مختار کو قتل کروایا۔ اس کے بعد اہل کوفہ ہی تھے جو مصعب بن زبیر کے قتل کا باعث ہوئے۔ اہل کوفہ ہی نے اپنی انتہائی شجاعت اور حیرت انگیز بہادری کے نمونے بھی دکھائے، اور ساتھ ہی ان کی انتہائی بزدلی اور نامردی کے واقعات بھی اہم مطالعہ کر چکے ہیں، ہم بیان کر چکے ہیں۔ کبھی انہوں نے اپنے آپ کو نہایت بے جگری کے ساتھ قتل کرایا اور کوفہ کے حاکموں کے اعلان مخالفت کی، لیکن کبھی اسی طرح مرعوب اور خوف زدہ ہوئے کہ عبید اللہ بن زیاد وغیرہ کوفہ کے ہر ایک جابرانہ حکم کی تعمیل بلا چون چرا کرنے لگے۔ اس قسم کے متضاد کیفیت کا سبب دریافت کرنے کے لیے ہم کوفہ کے باشندوں کی حالت اور حقیقت سے آگاہ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں کوفہ ان لوگوں کی چھاؤنی بنائی گئی تھی جو مجوسی سلطنت کے مقابلے میں برسر پیکار تھے۔ اس فوج میں ایک حصہ ان لوگوں کا تھا جو حجاز اور یمن اور حضرت موت وغیرہ کے رہنے والے تھے۔ یہ لوگ فاروق اعظم کے اعلان عام پر مدینہ منورہ میں آ کر جمع ہوئے اور ان کے حکم کے موافق عراق کی طرف بھیجے گئے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو عرب کے ان صوبوں کے باشندے تھے جو عراق کی سرحد پر واقع اور بالمقابلہ مدینہ کے کوفہ یا بصرہ کے قریب تر تھے۔ یہ لوگ صحابہ کرام کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر اسلامی لشکر میں شریک ہوئے، اور مدینہ منورہ سے کوئی خصوصی تعلق ان کو حاصل نہ ہو سکا تھا، نہ انہوں نے کبھی مدینہ دیکھا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کی زبانی تو عربی تھی، مگر وہ مجوسی سلطنت کی رعایا تھے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایرانیوں سے لڑتے تھے۔ کچھ وہ سردار تھے جو مدینہ کے رہنے والے مہاجرین و انصار میں سے تھے۔ جب اس لشکر کی چھاؤنی کوفہ قرار پائی اور خلیفہ وقت کا نائب اور عراقی لشکر کا سپہ سالار کوفہ میں رہنے لگا، تو ایرانی شہر کے بہت سے شہریوں کو ان کی ضرورتوں نے دارالصدر کوفہ سے تعلقات قائم رکھنے پر مجبور کیا، اور ایرانیوں کو بھی ایک جماعت کوفہ میں رہنے لگی۔ عرب کے ریگستانوں کی زاہدانہ زندگی کے مقابلے میں کسرو نوشیروان اور کیقوس اور خسرو کے ملکوں کو فتح کرنے والے لشکریوں کے وفادانہ اور حاکمانہ زندگی جو کوفہ میں بسر ہوئی تھی، یقیناً بہت خوشگوار ہوگی۔ مال غنیمت کی فراوانی بھی ضرور محرک ہوئی ہوگی، لہذا اس عطر مجموعہ لشکر کا اکثر و بیشتر حصہ کوفہ ہی میں زمین گیر ہو کر رہ گیا، اور کوفہ نہ صرف ایک فوجی چھاؤنی اور عارضی قرارگاہ یا بلکہ بہت جلد ایک عظیم شان شہر بن گیا، اور بالآخر اس نے دارالسلطنت اور دارالخلافہ کی صورت اختیار کر لی۔ اس شہر کی آبادی میں چونکہ فوجیوں کا بڑا عنصر شامل تھا، اور علم و تعلیم اور تدریس اور تہذیب، اخلاق، تہذیب نفس کے سامان بھی بہت کم تھے، لہذا مجموعی طور پر شہر کا مزاج
مطلوم اور اخلاقی حالت متغیر رہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی بستی میں علوم اور معقولات اور فہم و تدبر کو تلاش نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن جذبات سے خوب کام لیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اہل کوفہ ہمیشہ جذبات کے محکوم اور مغلوب رہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا جذبات اور مغلوب ہو اور متاثر ہو کر ہی کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جس شخص نے ان کو مشتعل کرنا چاہا مشتعل کر دیا، جس شخص نے ان کو رضامند کرنا چاہا وہ رضامند ہو گئے۔ جب کبھی ان کو ڈرایا گیا وہ ڈر گئے، جب کبھی ان کو کسی کا مخالف بنایا گیا تو وہ فوراً مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ جب ان کو بہادر بنایا گیا تو وہ بہادر ہو گئے، جب ان کو بے وفائی پر آمادہ کیا گیا تو وہ بے وفا ہو گئے، اور جب وفاداری اور یاد دلائی تو وفاداری کے شرائط پورے کرنے لگے۔ کوفہ کے اندر جذبات تھے، دماغ نہ تھا، جوش تھا مگر عقل نہ تھی، خروش تھا مگر غور و فکر کا سکون نہ تھا۔ ایسی حالت میں کوفہ سے تھے انہوں باتوں کی توقع ہو سکتی تھی جو ظہور میں آئے۔ جب چند نسلیں گزر گئیں اور زمانے کے حوادث نے اس مختلف اجزاء مجموعے کو کیمیاوی امتزاج سے ایک خاص مزاج دیا تو پھر کوفہ کی مطلوب مجازی بھی رفتہ رفتہ دور ہو گئی تھی۔ عبد الملک بن مروان بن حکم بن ابوالعاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف بن قصہ بن کلاب ماہ رمضان سن 23 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کی کنیت ابو الولید تھی اور عبد الملوک کے نام سے بھی مشہور ہوئے، کیونکہ ان کی کئی بیٹے یکے بعد دیگرے سلطنت پر بیٹھے۔ یہی غسانی کہتے ہیں کہ عبد الملک اکثر صحابیہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ غیاب عبادت گزار ہونے کے بعد شراب خور ہو گیا ہے۔ عبد الملک نے کہا میں تو خونخوار بھی ہو گیا ہوں۔ نافع کہتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی جوان عبد الملک کی مانند چست و چلاق اور قرآن پاک اور حدیث کا واقف اور عابد و زید نہ تھا۔ ابو الزمار کہتے ہیں کہ سعید بن مقصد، عبد الملک بن مروان، عروہ بن زبیر اور قریظہ بن زویب وقع مدینہ ہے۔ عبادہ بن مسنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے بعد ہم مسائل کس سے دریافت کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ مروان کا بیٹا فقیہ ہے، اس سے دریافت کرنا۔ ایک روز عبد الملک حضرت ابو بحرارہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص ایک دن عرب کا بادشاہ بن جائے گا۔ ام درادہ رضی اللہ تعالیٰ نے بعد از خلافت ایک روز عبد الملک سے کہا کہ میں پہلے ہی سمجھتی تھی کہ تو ایک روز بادشاہ ہو جائے گا۔ عبد الملک نے پوچھا کہ کس طرح؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو سے بہتر نہ کوئی بات کرنے والا دیکھا نہ بات سننے والا۔ شبی کہتے ہیں کہ میں جس شخص کی صحبت میں بیٹھا وہ میرے علم کا قائل ہو گیا، مگر عبد الملک کا علم اور فضل کا میں قائل ہوں۔ میں نے اس سے جب بھی کبھی کوئی حدیث بیان کی تو اس نے میں کچھ نہ کچھ ایجاد کر دیا، اور جب کبھی کوئی شعر پڑھا تو اس نے بھی اس کی اہم مضمون بہت سے اشعار پڑھ دیے۔ زیبی کہتے ہیں کہ عبد الملک نے عثمان، ابو ہریرہ، ابو سعید، ام سلمہ، بریرہ ابن عمر اور معاویہ سے حدیث سنی، اور اس سے عروہ، خالد بن سعد، رجح بن حیات زیری، یونس بن میسرہ، بیع بن یزید، اسماعیل بن عبید اللہ، جریر بن عثمان وغیرہ نے روایت کی۔ یہی غسانی کہتے ہیں کہ جب مسلم بن عقبہ مدینہ میں پہنچے تو میں مسجد نبوی گیا اور عبد الملک کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو بھی اسی فوج میں ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ عبد الملک نے کہا کہ تو نے ایسے شخص کے خلاف ہتھیار اٹھائے جو ظہور اسلام کے بعد سب سے پہلے پیدا ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ذات التقین کی اولاد ہے، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسینک کی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کبھی اس دن میں ملا ہوں تو اس کے روزہ دار پایا ہے، اور جب رات کو اسے دیکھا تو نماز ہی پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یاد رکھو جو اس سے مخالفت ہو کر لڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اندھے منہ دوزخ میں کرائے گا۔ لیکن جب عبد الملک تخت پر بیٹھا تو اس نے حجاج کو عبداللہ بن زبیر سے لڑنے کو بھیجا اور اس نے ان کو قتل کر ڈالا۔ جریج کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عبد الملک نے خطبہ پڑھا اور اس میں حمد و ثنا کے بعد کہا کہ میں نہ خلیفہ ضعیف یعنی عثمان ہوں، نہ خلیفہ سست یعنی معاویہ ہوں،
نہ خلیفہ ضعیف الرائے یعنی یزید ہوں۔ مجھ سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ اس مال سے کھاتے پیتے رہے، مجھ سے سوا تلوار کے اس کے علاج اور کچھ نہ ہوگا، چاہے کہ تمہارے نیزے میری مدد کے لیے بلند ہو جائے، تم مہاجرین کے اعمال سے میں تو مخل کرتے رہو اور خود ان کی مانند عمل نہیں کرتے۔ یاد رکھو میں تمہیں سخت عذاب سے ہلاک کروں گا اور تمہاری تلوار درمیان فیصلہ کرے گی۔ تم ذرا دیکھتے جاؤ میری تلواریں کیا حال کرتی ہیں، میں تمہاری تمام باتیں گوارا کر لوں گا، مگر حاکم سے جنگ کرنا برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ان کے تمام افعال ان کے گردوں میں ڈال دوں گا، پھر چاہے کوئی خوف الہی سے ڈرائے۔ سب سے پہلے عبد المالک کی نکابہ پر دیباج کے پردے ڈالے۔ عبد المالک سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین، آپ پر بڑھاپا بہت ہی جلد آ گیا، تو اس نے کہا کہ کیسے نہ آتا، میں ہر جمعہ کو اپنی بہترین عقل لوگوں پر خرچ کرتا ہوں۔ عبد المالک سے کسی نے پوچھا کہ آدمی میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ اس نے کہا کہ جس شخص نے بلند رتبہ ہو کر توازہ کی اور بحالت اختیار زید کو ترجیح دی اور بحالت قوت عدل انصاف سے کام لیا۔ جب عبد المالک کے پاس باہر سے کوئی شخص آتا تو وہ اس سے کہا کرتا تھا کہ دیکھو، 4 باتوں کا لحاظ کرنا، ایک تو جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ مجھ کو جھوٹ سے سخت نفرت ہے، دوسرے جو کچھ میں پوچھوں اس کا جواب دینا، تیسرے میری مدح نہ کرنا کیونکہ میں اپنا حال میں خود ہی خوب جانتا ہوں، چوتھے مجھ کو میری رعیت پر برخیردہ مشتعل نہ کرنا کیونکہ ان کی میری عنایات کی زیادہ ضرورت ہے۔ مدائنی کہتے ہیں کہ جب عبد المالک کو اپنے مرنے کا یقین ہو گیا تو اس نے کہا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک مجھے یہ آرزو ہی رہی کہ کاش میں حمال ہوتا، پھر اپنے بیٹے ولید کو بلایا اور خوف الہی کی وصیت کی، آپس کی مخالف سے منع کیا اور کہا کہ لڑائی میں نہایت سرگرمی دکھانا، نیک کاموں میں ضرب المثل بننے کی کوشش کرنا، کیونکہ لڑائی قبل از وقت موت کو نہیں بلاتی، نیک کام کا اجر ملتا ہے اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ مددگار ہوتا ہے۔ سختی میں نرمی اختیار کرنی چاہیے، آپس میں رنجشیں نہیں بڑھانے کا، کیونکہ ایک تیر کو جو چاہے توڑ سکتا ہے اور جب بہت سے تیر جمع ہو جائیں تو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اے ولید، میں جس معاملے میں تجھے خلیفہ کرتا ہوں اس میں خوف الہی کرنا، حجاز کا خیال رکھنا، اس نے گویا تجھ کو خلاف تک پہنچایا، اس کو اپنا دہنا بازو اور اپنی تلوار سمجھنا، اور تجھ کو تیرے دشمنوں سے پناہ میں رکھے گا، اس کے حق میں کسی کو قول نہ سننا، اور یاد رکھنا کہ تجھ کو حجاز کی زیادہ ضرورت ہے، حجاز کو تیری اتنی ضرورت نہیں۔ جب میں مر جاؤں تو لوگوں سے اپنے بیعت لے اور جو شخص انکار کرے اس کی گردن اڑا دے۔ نزاع کے وقت ولید اس کے پاس آیا اور رونے لگا۔ عبد الملک نے کہا کہ لڑکیوں کی طرح کیوں رونے لگا ہے اور کیا فائدہ ہے؟ میرے مرنے کے بعد تیار ہو کر جرت کا کام لے کر اپنی تلوار کندھے پر رکھ، اور جو شخص ذرا بھی سر اٹھائے اس کا سر کاٹ لے، جو چپ رہے اسے چھوڑ دے کہ وہ اپنے مرض میں آپ ہی مر جائے گا۔ عبد المالک ماہ شوال سن 86 ہجری میں 63 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ سلبی کا قول ہے کہ عبد المالک کہا کرتا تھا کہ میں رمضان میں پیدا ہوا، رمضان ہی میں میرا دودھ چھڑایا گیا، رمضان ہی میں نے قرآن پاک ختم کیا، رمضان ہی میں بالغ ہوا، رمضان ہی میں ولی عہد ہوا، رمضان ہی میں خلیفہ بنا۔ مجھے خوف ہو کہ میں رمضان ہی میں مروں گا، لیکن جب رمضان گزر گیا اور عبد المالک کو یقین ہو گیا تو وہ ماہ شوال میں فوت ہو گئے۔ ایک روز عبد المالک کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ میرا بھائی 600 دینار چھوڑ کر مرا ہے، تقسیم میراث میں مجھ کو صرف 1 دینار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تجھے اس قدر حق پہنچتا ہے۔ عبد الملک نے اسی وقت شبی کو بلایا اور دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تقسیم بالکل درست ہے، مطفی 2 بیٹیاں چھوڑ کر مرا، ان دونوں کو 2/3 یعنی 400 دینار ملیں گے، اور ماں کو 6واں حصہ یعنی 100 دینار، بیوی کو 8واں حصہ یعنی 75 دینار، اور 12 بھائیوں کو 24 دینار۔ پس اس حساب سے اس کے حصہ میں 1 ہی دینار آئے گا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔